سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنی پوری جائیداد کسی ایک بچے کے نام پر وصیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ساری جائیداد کی وصیت ہو ہی نہیں سکتی۔ وصیت صرف 1/3 کی حد تک ہو سکتی ہے۔ جائیداد کا تیسرا حصہ تو آپ وصیت میں دے سکتے ہیں، لیکن ساری جائیداد آپ وصیت میں نہیں دے سکتے۔ اور جہاں تک بات ہے نا وارثان کی، وارثان کو آپ وصیت نہیں دے سکتے، یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک بچے کے نام پہ وصیت کر کے ساری کی ساری جائیداد آپ اس کے حوالے کر دیں۔ اگر کرنی ہے تو 1/3 کی حد تک ہے۔ اور دوسری بات، جو وارثان ہیں ان کے نام پہ وصیت ہو نہیں سکتی۔ اگر کرنی ہے تو دیگر وارثان کی رضامندی کے ساتھ کرنی ہے۔ اگر بعد میں کوئی ایک وارث بھی مکر گیا تو وصیت ختم ہو جائے گی۔ سوال ہے، کیا وارث کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی بندہ کسی وارث کے حق میں وصیت کرنا چاہے تو دیگر وارثان کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر دیگر وارثان کی رضامندی نہیں ہوگی تو وصیت کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ وصیت کر بھی دے اور بعد میں ان وارثان میں سے کوئی ایک وارث بھی مکر جائے اور انکار کر دے اور وصیت کو قبول نہ کرے تو وصیت نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ سوال ہے، جائیداد وصیت کرنی چاہیے یا ہبہ کرنی چاہیے؟ کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جائیداد آپ 1/3 کی حد تک وصیت کر سکتے ہیں۔ ساری کی ساری جائیداد وصیت آپ کر نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جائیداد وصیت کی گئی ہے وہ ملے گی دوسرے بندے کو جب وصیت کرنے والا مر جائے گا۔ مطلب کہ اپنی زندگی میں وہ جائیداد نہ تو کسی بندے کے نام پہ منتقل کر سکتا ہے، نہ اس کا قبضہ دے سکتا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے جائیداد اس کے پاس رہے گی۔ لیکن اگر آپ کسی کو ہبہ کرنا چاہیں تو اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں اور ساری کی ساری جائیداد کر سکتے ہیں، اس کا قبضہ حوالے کر سکتے ہیں، اس کے نام پہ منتقل کروا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک بات یہ ہے نا کہ زیادہ بہتر کیا ہے، تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ جائیداد کسی کے نام پہ منتقل کرنا چاہتے ہیں، کسی کو دینا چاہتے ہیں، تو ہبہ کریں، کیونکہ ہبہ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بغیر کسی دباؤ کے اپنی مرضی سے جائیداد ہبہ کی ہے تو پھر اس کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ نے ہبہ کیا ہے تو اس کے لیے دیگر وارثان کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی ایک بھی مکر گیا تو ہبہ گیا۔ لہذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جائیداد کو وصیت نہیں ہبہ کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ وصیت نامہ رجسٹرڈ کروانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی بندہ جائیداد کو وصیت کرنے جا رہا ہے وہ عاقل ہو، بالغ ہو، اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اور بغیر کسی دباؤ کے اپنی جائیداد کو وصیت کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گواہان کی موجودگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ گواہان کے بغیر جائیداد وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی، کن دستاویزات کا ہونا ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات، وصیت نامے کا تحریر ہونا ضروری ہے، سٹامپ پیپر کے اوپر۔ جو بندہ اپنی جائیداد کو وصیت کرنے جا رہا ہے اس کے کوائف، جس پراپرٹی کی وصیت کی جا رہی ہے اس پراپرٹی کی مکمل ڈیٹیل اور جس کے نام پر جائیداد منتقل کرنے کے لیے وصیت کی جا رہی ہے اس کی تمام تر ڈیٹیل کا اس وصیت نامے کے اوپر تحریر ہونا ضروری ہے۔ اس کے اوپر جو وصیت کرنے والا ہے اس کا نام اور گواہان کے نام اور ان کے شناختی کارڈ نمبر کا درج ہونا ضروری ہے۔ آپ نے وصیت نامے کی فائل کے ساتھ جو پراپرٹی وصیت کی جا رہی ہے، فرد ہے، رجسٹری ہے، انتقال ہے، کچھ بھی ہے، اس کی ایک کاپی ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ وصیت کرنے والے کے شناختی کارڈ کی ایک کاپی اور گواہان کے شناختی کارڈ کی ایک اٹیسٹڈ کاپی آپ نے فائل کے ساتھ اٹیچ کر کے سب رجسٹرار کے سامنے اپنی فائل کو پیش کر دینا ہے۔ وہاں پر
वसीयत करने वाले का बायोमेट्रिक होगा, सब रजिस्ट्रार के रूबरू वसीयत करने वाले और गवाहान के दस्तखत और निशान अंगूठा होगा, और सब रजिस्ट्रार इस बात की तसल्ली करेगा कि आप अपनी मर्जी के साथ अपनी जायदाद फलां बंदे को वसीयत कर रहे हैं। तो वसीयत करने वाला इंडोर्स करेगा कि हाँ, मैं अपनी आजाद मर्जी के साथ और बगैर किसी दबाव के अपनी जायदाद को वसीयत कर रहा हूं। उसके बाद सरकारी स्टैंप लगेगी, सब रजिस्ट्रार के दस्तखत होंगे, एक कॉपी सब रजिस्ट्रार अपने रिकॉर्ड के लिए अपने पास रख लेगा, और इस तरह से वसीयत को रजिस्टर्ड करवाने का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा।